فرمودہ المسیح بہت شاندار ہے اور پوری دنیا کائنات کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ یسوع مسیح ہی خدا کی قدرت کا اظہار ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں السلام علیکم، شالوم اور سلام۔ اس دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا ہم آغاز کر رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں سلامتی اور خیریت کے ساتھ ہوں، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جتنی باتیں آج کے پروگرام ہفتہ وار پروگرام کے اندر دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ اور آج کا موضوع ہے قرآن سے قرآن تک، وہ ساری باتیں آپ کو خدا تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ پوری دنیا انسانیت کے لیے باعث برکت ہوں۔ آئیے آج ہم سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج قرآن شریف کی سورہ 5 سورہ المائدہ کا ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر انجیل مقدس سے، بائبل مقدس میں سے اور اس کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے کہ قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، یا قرآن کے اندر جو بیان کی ہوئی چیزیں ہیں وہ کس طرح سے ہیں، یعنی ریٹن ٹیکسٹ جو قرآن کا ہے وہ ناظرین کیسے ہے، اور جو آپ لوگوں سے سنتے ہیں وہ کیسے ہے۔ تو اس وقت میرے پاس سورہ المائدہ 5ویں سورہ ہے قرآن شریف کی، اور اس کی 32ویں آیت میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے گا بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پھر اس کے بعد ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ یہ سورہ المائدہ ہے اور اس کی 32ویں آیت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ یہ بہت مشہور آیت ہے اور ہم نے کسی اور پروگرام میں اس کا اظہار کیا تھا، لیکن آج ہم توریت شریف کی روشنی میں، بائبل مقدس کی روشنی میں اس آیت کا جائزہ لیں گے کہ اس آیت کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک نفس کا قتل، یعنی ایک انسان کا قتل جو ہے پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور پچھلے کئی ہفتوں میں سے ہم قرآن میں سے للناس یا ناس کا لفظ لوگو او مین کائنڈ، اس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں، قرآن سے قرآن تک کا جو موضوع ہے، اور پھر ہم کہیں کہیں بائبل مقدس کی روشنی میں ان چیزوں کا جائزہ بھی لیتے ہیں تاکہ دونوں اطراف کے لوگ جو ہیں وہ برکت پائیں اور وہ دشمنی کی دیوار ختم ہو جائے، وہ دوری کی دیوار ختم ہو جائے، اور یوں خدا کا کلام جو زندہ ہے اور بند اور گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے، وہ سب کے لیے باعث سے برکت ہو اور بائبل مقدس کا نور پوری دنیا کے اندر پھیل جائے۔ تو یہاں پہ جو الفاظ قرآن نے بیان کیے ہیں، کتبنا علی بنی اسرائیل، پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیت میں نے جیسے کہا بہت مشہور ہے، اور تقریباً تمام علماء اسلام اور مفتیان اعظام جو ہیں یا وہاں کے لیڈر جو ہیں، مسلم لیڈر، جب بھی دنیا کے اندر کوئی خرابی ہو، کچھ بھی ہو، قتل و غارت ہو، تو وہ اس کے اندر اگر مسلمان ملوث ہے اسپیشلی، تو وہ یہ آیت تلاوت کرتے ہیں کہ جی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ قرآن شریف تو یہ کہہ رہا ہے، لیکن جہاں پر وہ ڈنڈی مارتے ہیں یا بات کو چھپا جاتے ہیں وہ ہے کتبنا علی بنی اسرائیل انہو، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کے یہ حکم لکھ کر دے دیا ہے، فرمایا نہیں، نازل نہیں کیا ہے۔ لیکن اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، اردو ترجمہ ہے، وہ ناقص ہے، وہ کمزور ہے، کیونکہ لکھا ہے اس کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا۔
حالانکہ اس کا جو اصل ترجمہ ہے یاد رکھیے وہ کتبنا ہے، اور کتبنا کا مطلب ہے لکھا ہونا، کہیں تحریری طور پر، تحریری شکل میں ٹیکسٹ کے طور پر موجود ہونا۔ تو یہ حکم کیا تھا کہ بنی اسرائیل، پہلی بات ہے یہ علماء اکرام بنی اسرائیل کا نام چھپا دیتے اور یوں ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ انٹائرلی اللہ کا کلام ہے، اللہ نے پروفٹ علیہ السلام کو دیا ہے، اور یہ ہماری طرف سے قرآن کا ایک سبق ہے، یا قرآن کی ایک ٹیچنگ ہے، یا قرآن کا ایک مورل لیسن ہے فار ہیومن کائنڈ کے لیے۔ لیکن بات ایسے نہیں ہے۔ بات کہاں پکڑی جاتی ہے؟ جب ہم عربی میں تلاوت کرتے ہیں من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، کہ ہم نے اس کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم لکھ کر دے دیا ہے، یعنی ان کو لکھا ہوا حکم دے دیا ہے کہ جو کوئی ایک انسان کو قتل کرتا ہے، اور یہاں لکھا کیا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسِ جَمِيعًا، اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا ہے۔ اب یہاں پر خوبصورتی کی جو بات ہم بائبل مقدس سے پہلے جان چکے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا، حالانکہ قتل تو ایک انسان ہوا ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کس کے مترادف ہے؟ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یعنی تمام انسانوں کو گویا قتل کر دیے گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ناظرین، پیارے بہنوں، بھائیو، دوستو، انسان کا مقام بہت بڑا ہے، یعنی ایک انسان کا قتل کیا ہے؟ سارے انسانوں کا قتل ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ خدائے قدوس نے، رب الافواج نے، زندہ خدا نے، یہوہ پاک خدا نے، احسن الخالقین رب العالمین نے انسان کو خلق بہت اعلیٰ طریقے سے کیا ہے، اور بائبل مقدس کے اندر بیان موجود ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے، اور صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو۔ اس لیے پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ ہمیشہ ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم تکریم انسانیت کا، احترام انسانیت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور یسوع المسیح کا فرمان عالی شان ہے، جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں ویسا تم ان کے ساتھ کرو۔ انجیل مقدس ایک طاقتور کلام ہے جو ہمیشہ اگتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، پھل لاتا ہے، اور زندگیوں کو متاثر کر دیتا ہے، زندگیوں کے اندر مداخلت کرتا ہے، اور زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلم علماء کرام، اس آیت کے اوپر میری دعوت فکر ہے آپ کو، تمام ناظرین کو، مسلم بہن بھائیوں کو، مسیحی بہن بھائیوں کو، آپ یوٹیوب پہ جائیے اور جتنے لوگوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، وہ کیا چھپائیں گے؟ کتبنا علی بنی اسرائیل کے الفاظ چھپا جائیں گے کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا، ان کے اوپر خدا نے لکھا ہوا حکم دیا کہ ایک انسان کا قتل جو ہے، قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیانا الناس جميعا، کہ جس نے ایک انسان کو زندگی دی، بچایا ہے، اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی ہے۔ اور پھر الفاظ اس کے یہ کہتے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ دیکھیے، پیغمبر کے بعد پیغمبر آتا رہا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لکھا ہوا حکم ہم نے دیا کہ جس نے ایک نفس کو، ایک جان کو قتل کیا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا، جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا۔ لیکن کہاں، کون سی قوم تھی، کون سا مذہب، کون سا طریق، کون سا عقیدہ تھا؟ بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم۔ تو گویا جب بھی مولانا صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں تو یہ حکم کن کو دیا گیا تھا؟ قرآن نے اس کو ریپیٹ کیا ہے، قرآن نے اس کی گواہی دی ہے، قرآن نے اس بات کا اعتراف کیا ہے قرآن شریف نے کہ یہ حکم بنی اسرائیل کو۔ تو علمی اور روحانی خیانت، ایمانی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ یوں کر کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بائبل مقدس کی صداقت، اس کے زور اور طاقت اور بزرگی کو اور اس کے کلام مجید ہونے کو آپ چھپا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا، لکھ کر زندہ خدا نے دیا۔ اور پھر یاد رکھیے اس کے بعد کیا ہوا کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر آتے رہے، اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، روشن دلیلیں۔
اور وہ کون سی روشن ہے؟ وَرُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ہمارے پیغمبر ہم نے بھیجے اور وہ روشن دلیلیں لاتے رہے۔ تو گویا جو بنی اسرائیل کو لکھ کر حکم دیا ہے خدا نے، پیارے ناظرین، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، عزیزوں، اہل اسلام، اہل مسیحیت اور اہل عالم کے لوگوں، وہ آج بھی مستند ہے، وہ آج بھی صاحب برکت ہے، کیونکہ جن لوگوں کو یہ حکم دیا گیا وہ بنی اسرائیل تھے، اور لکھ کر خدا نے حکم دیا، اور پھر پیغمبر روشن دلیلیں، یعنی وہ جو احکامات بنی اسرائیل کو دیے گئے، تو تورات شریف کا جو کلام ہے وہ روشن دلیلیں ہیں، بالبینات ہیں، وہ آیات بینات ہیں۔ اور آج ان مناظرین کا کیا حال ہوگا، ان فسادی لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بعض دفعہ بائبل کو جیلسی میں، حسد میں لے کر پتہ کیا کہتے ہیں، بائبل کا باب نمبر فلاں، فقرہ نمبر فلاں، وہ آیت بھی نہیں کہتے ہیں، وہ ورس نمبر نہیں کہتے ہیں۔ اللہ کے قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن شریف گواہی دے رہا ہے، اور قرآن شریف آیا ہی بائبل مقدس کی گواہی دینے کے لیے، قرآن شریف آیا ہی پہلی کتابوں کی طرف واپس لے جانے کے لیے، جناب رسالت مواب پیغمبر اسلام آئے ہی کہ واپس ہمیں پہلے پیغمبروں کے پاس لے جائیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہاں لکھا ہے کہ ان کے پاس پیغمبر جو ہے وہ من گھڑت کہانیاں نہیں لاتے تھے، بلکہ رسلنا بالبینات، ان کے پاس تو روشن دلیلیں وہ لے کر آتے تھے۔ اب یاد رکھیے جو معاملہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ لکھا ہے کہ ایک جان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، لیکن یاد رکھیے اسی طرح سے ایک انسان کو بچا لینا پوری انسانیت کو بچا لینے کے مترادف ہے، کیونکہ انسان ایک قتل ہوا ہے لیکن سارے انسانیت کا قتل سمجھا جائے گا۔ اگر ایک انسان کو بچا لیا، اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ بہت اہم ہے، بغیر اس تفریق کہ اس کا مذہب کیا ہے، رنگ کیا ہے، نسل کیا ہے۔ اور انجیل مقدس سے نیک سامری کی جو سٹوری ہے وہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ واقعہ پڑھنے کی ضرورت ہے جو مسیح سے منسوب ہے کہ آپ پڑھیں، آپ کو برکت ملے گی۔ خدا کا تعلق پوری دنیا انسانیت کے لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن تمام علماء اسلام بنی اسرائیل کا جہاں لکھا ہے کتبنا علی بنی اسرائیل، یہ بھی چھپا جاتے ہیں، اور پھر اگلی والی آیت بھی چھپا جاتے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، وہ تو رسول جتنا کلام ان کے پاس آتا ہے وہ لوگوں کے پاس معجزات لے کر آئے، کلام لے کر آئے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے تناظر میں اس پوری آیت کا کانٹیکسٹ تبدیل کرتے ہیں۔ میں آپ کے لیے برکت کی دعا کروں گا کہ اگر آج کے پروگرام کے وسیلے سے یہ حوالہ آپ کو یاد رہے اور آپ ریسرچ کریں اور سرچ کریں یوٹیوب کو، جہاں جہاں بھی کسی عالم نے یہ حوالہ دیا ہوگا وہاں وہ بنی اسرائیل کا نام اس نے دانستہ طور پر چھپا لیا ہوگا، جو کہ کلام خدا کی توہین اور خیانت کے مترادف ہے۔ اچھا، اگر یہ بات قرآن شریف میں گواہی کے طور پر آئی ہے تو آج ہم نے جائزہ لینا ہے کہ کیا یہ آج بھی بائبل مقدس کے اندر موجود ہے، کیونکہ وہاں لکھا ہے کتبنا علی بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے اوپر ہم نے یہ لکھا ہوا حکم ان کو دیا ہے، اور اس بات کی دلیل موجود ہے کہ یہ خدا کی طرف سے لکھا ہوا حکم ان کو ملا ہے۔ اب معاملہ کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر شور و گل ہے، اسپیشلی علماء اسلام کا وتیرہ بن گیا ہے، ماں سوائے چند ایک علماء کے جو کہ حق بیانی کرتے ہیں، جو کہ بڑے اوپن مائنڈڈ ہیں، جنہیں خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ اس میں سے پڑھتے اور حوالہ جات بھی کوٹ کرتے ہیں، اور وہ آج بھی بائبل مقدس کو خدا کا زندہ کلام مانتے ہیں، ان کو چھوڑ کر اکثریت جو ہے وہ ایک ہی رٹ لگاتی ہے کہ بائبل بدل گئی، بائبل بدل گئی ہے۔ بھیا آپ کے کہنے سے نہ کلام بدلے گا نہ ہی خدا بدلے گا، بلکہ آپ خود تبدیل ہو جائیں گے۔ اور میں آج ایمان کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی مسلمان بہن بھائی میرے اس پروگرام کو قرآن سے قرآن تک کا جو موضوع ہے اس کو بڑے کھلے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ سنے گا، دیکھے گا، ملاحظہ کرے گا اور سمجھے گا، اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کے سامنے حق آ جائے گا، اور یسوع المسیح کی وہ بات پوری ہوگی کہ سچائی سے تم واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کر دے گی۔ ایک اور حوالہ میں شیئر کر کے پھر آپ کو بائبل مقدس کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کے اندر جو لکھے ہوئے احکامات ہیں وہ کیا ہے۔ یہ سورہ المائدہ ہے، یعنی سیم سورہ ہے، اور اس کی 45 نمبر آیت۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم
لکھ دیا. وَكَتَبْنَا پہلی آیت کے اندر جو کہ 32ویں آیت ہے لکھا کَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، لکھا ہوا دیا ہم نے حکم، بیان نہیں کیا، روایت نہیں کی ہے، خواب میں نہیں دیا بلکہ لکھا ہوا حکم دیا ہے. اور پھر یاد رکھیے 45ویں آیت میں اسی سورہ کی، سورہ المائدہ 5ویں سورہ ہے، اس کی 45 آیت میں لکھا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے توریت میں یہ حکم لکھ دیا، یہ لکھا ہوا حکم دیا کہ جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ اور آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ اور ناک کے بدلے ناک، اور پھر کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے. لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے گا وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دیں تو ایسے لوگ بے انصاف ہیں. آپ یاد رکھیے یہ 45ویں آیت ناظرین، پیارے بہنوں بھائیو دوستو عزیزو، آپ کو اور ایک تحریک دے گی کہ آپ بائبل مقدس اٹھائیں اور پڑھنا شروع کر دیں. پریز دی لارڈ، سبحان اللہ، خدا کی بہت تعریف ہو، پریز بی ٹو گاڈ اس بڑی سچائی کے لیے. دیکھیے آپ اور میرے درمیان فاصلے ضرور ہیں، لیکن اس سکرین کے ذریعے، اس ویڈیو پروگرام کے ذریعے، اس ہفتہ وار موضوع کے ذریعے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں. آپ پلیز قرآن شریف کو کھولیے اور اس آیت کو پڑھیے کہ جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ قرآن نہیں کہہ رہا ہے. البتہ یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو مولوی صاحب قرآن کے علاوہ کہہ رہے ہیں وہ توہین قرآن ہے، وہ قرآن کی گستاخی ہے. قرآن نے یہ بیان کی، 2 حوالے دیے، دوسرے والے میں لکھا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اور ہم نے ان کے لیے توریت میں یہ حکم لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے. لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے یعنی بدلہ نہ لے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا. کفارے کا لفظ قرآن کے اندر موجود ہے، فَهُوَ كُفَّارَةٌ لَهُ، یہ اس کے لیے کفارہ ہے، یہ اس کو چھپا لے گا، یہ اس کو بچا لے گا. اور یاد رکھیے قرآن اس بات کے لیے ہمیں یہ بات بیان کر رہا ہے کہ کفارہ اس کا ہو گیا. یعنی کفارے کا مفہوم کیا ہے؟ کسی کی جگہ پہ قیمت پے کر دینا، رینسم کو پے کرنا، اس کو چھڑا لینا، بچا لینا. اور پورے عالم کے لیے جو کفارہ ہے وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ یسوع المسیح ہے، جو اس دنیا کے اندر بے گناہ آئے، بے گناہ رہے، اور بے گناہ ہی آسمان پر موجود ہیں، اور بے گناہ ہی اس دنیا کے اندر دوبارہ آئیں گے. یہ مقام، یہ قدرت، یہ منصب کسی اور ہستی کو حاصل نہیں ہے. اور یہ قرآن اس بات کے لیے گواہ ہے کہ اس قرآن میں کوئی بھی بیان اس طرح کا موجود نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسی ہستی ہو سوائے مسیح کے، سوائے حضرت خداوند یسوع المسیح کے، کیونکہ وہی بے گناہ ہیں اور بے گناہ رہیں گے اور بے گناہ ہیں بھی. اور لکھا ہے کہ جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا. اور پھر یہ بھی لکھا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو خدا کے نازل ہوئے احکام کے مطابق، نازل ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے. تو نازل ہوئے کیا احکام ہے؟ یہ 32 آیت میں، 45 آیت میں جو بھی یہ حکم نہ دے گا نازل ہوئے کے مطابق، وہ کون ہے؟ ہم الظالمون، وہ ظالم لوگ ہیں. اس کے اوپر مرحوم حضرت ڈاکٹر اسرار احمد کے بیانات آپ سن لیجئے، آپ کو عام دعوت دیتا ہوں، یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں. انہوں نے یہ بات جو ہے بیان کی ہے کہ جب بھی یہ آیات پڑھتے ہیں مسلمان علماء یہ بنی اسرائیل پر لگا دیتے ہیں، یا جب بھی بیان کرتے ہیں یہ کسی اور طرف بات لے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکموں کے مطابق جو حکم نہیں دے گا، احکامات کو بجا نہیں لائے گا، وہ ظالم ہے. اور ہم ظالم نہیں بننا چاہتے ہیں، جس کا شوق ہے وہ ظالم بنے. آئیے بائبل مقدس سے دیکھیں کہ آیا جب یہ باتیں 2 دفعہ قرآن میں سورہ المائدہ کی 32ویں آیت 45ویں آیت میں مرقوم ہے، لکھی ہوئی مل گئی ہیں، تو کیا آیا یہ آج بائبل مقدس کے اندر موجود ہے؟ اگر تو نہ ہو پھر بائبل یقینی طور پر بدل گئی ہے.
اور اس وقت یہ میری آواز، یہ میرا پروگرام جو ہے پوری دنیا کے کناروں تک، اقوام تک جا رہا ہے. آپ اس کو کمپیئر کر لیجئے، آپ اس کو انویسٹیگیٹ کیجئے، آپ اسے پڑھیے گا کہ اگر یہ آج بھی لکھے ہوئے حکم بائبل کے اندر نہ ہوں تو دو باتیں ہوں گی: پھر واقعتاً بائبل بدل گئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو نہیں ملتے پھر قرآن نے کیا کہا ہے؟ کیا قرآن کی بات جھوٹی ہے؟ اور اگر مل جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ نہ بائبل تبدیل ہوئی ہے بلکہ یہ زندگیوں کو بدل دیتی ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ قرآن بائبل کی گواہی کے لیے، تعریف کے لیے اس دنیا کے اندر موجود ہے. آئیے پہلا حوالہ میں توریت شریف سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور خروج کی کتاب 21واں باب 22 سے 25 آیت تک. یہ میرے ہاتھوں میں خدا کا زندہ کلام موجود ہے. توریت شریف کا حصہ خروج کی کتاب، اور 22ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک 21واں باب ہے. یہ اس کے اندر یوں مرقوم ہے، آپ دیکھ لیجئے. 21 آیت سے پڑھ رہا ہوں: لیکن اگر وہ 1-2 دن جیتا رہے تو آقا کو سزا نہ دی جائے، اس لیے کہ وہ غلام اس کا بال ہے. اگر لوگ آپس میں مار پیٹ کریں اور کسی حاملہ کو ایسی چوٹ پہنچائیں کہ اسے اسقاط ہو جائے پر اور کوئی نقصان نہ ہو، تو اس سے جتنا جرمانہ اس کا شوہر تجویز کرے لیا جائے، اور وہ جس طرح قاضی فیصلہ کریں جرمانہ بھر دے. دیکھیے خدا کے کلام کا اصول، یہ نہیں کہ فلاں نے گستاخی کر لی، فلاں نے توہین کر دی، وہ کورٹ میں بھی نہ لے جاؤ، قاضی کے سامنے بھی نہ لے کر جاؤ، اسے خود مار دو اور عاشق رسول بن جاؤ، عاشق انبیاء بن جاؤ. یہ توریت شریف کے بھی خلاف ہے، یہ قرآن شریف کے بھی خلاف ہے. ایسا کوئی حکم موجود نہیں کہ آپ خود اس کو سزا دیں، بلکہ قاضی کے پاس. لیکن اگر نقصان ہو جائے تو جان کے بدلے جان. دیکھیے کانٹیکسٹ، دیکھیے تناظر، دیکھیے کہ کہاں بیان ہوا ہے کہ کیسے ہے. پہلی بات کیا ہے کہ آپ اگر نقصان ہو جائے تو جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ. اور اب میں قرآن شریف کو ملا کر پڑھ رہا ہوں. پہلی بات کیا ہے؟ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان. اور توریت میں کیا لکھا ہے؟ اگر نقصان ہو جائے تو جان کے بدلے جان. اور پھر قرآن میں کیا لکھا ہے؟ والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ. اور بائبل مقدس میں توریت میں کیا مرقوم ہے یہ ایگزیکٹلی موجود ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ. اور پھر کیا لکھا ہے؟ والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک. اور یہاں پہ لکھا ہے دانت کے بدلے دانت اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ. اور پھر کیا لکھا ہے؟ پاؤں کے بدلے پاؤں، جلانے کے بدلے جلانا، زخم کے بدلے زخم، اور چوٹ کے بدلے چوٹ. یہ پورا حکم ہے. کیونکہ قرآن شریف ہم نے پہلے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ بہت ساری باتوں کی تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف نے دعوت دی ہے اہل اسلام کو کہ اگر کہیں شک پیدا ہو جائے، اگر کسی چیز کی تفصیل موجود نہیں ہے، 2 حوالہ جات نوٹ کر لیجئے ناظرین. ایک سورہ یونس، 10ویں سورہ ہے قرآن کی، اس کی 94 ورس، 94 آیت. اور پھر سورہ الاعراف، 7ویں سورہ ہے قرآن کی، جس میں لکھا ہے کہ توریت شریف میں تفصیلاً لکل شیء، تمام جہان کی چیزوں کی تفصیل توریت میں موجود ہے. اور سورہ الاعراف ہے، 7ویں سورہ ہے، اور 145ویں آیت آپ پڑھ سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہاں قرآن شریف میں مختصر ایک حکم موجود ہے، لیکن یاد رکھیے بائبل مقدس میں اس کا کانٹیکسٹ بھی بیان ہوا ہے اور پھر پورا حکم موجود ہے. آئیے ایک اور حوالہ بائبل مقدس کا پڑھ کے سناتا ہوں. احبار کی کتاب 24واں باب اور 19ویں سے 22ویں آیت تک. احبار کی کتاب 24واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک. یہاں کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: اگر کوئی شخص اپنے ہمسایہ کو عیب دار بنا دے تو جیسا اس نے کیا ویسے ہی اس سے کیا جائے. یعنی عضو توڑنے کے بدلے عضو توڑنا، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور دانت کے بدلے دانت. جیسا عیب اس نے دوسرے آدمی میں پیدا کر دیا ہے ویسا ہی اس میں کر دیا جائے. الغرض جو کوئی کسی چوپائے کو مار ڈالے وہ اس کا معاوضہ دے، پر انسان کا قاتل جان سے مارا جائے. تم ایک ہی طرح کا قانون دیسی اور پردیسی دونوں کے لیے رکھنا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں. یہ ہے جی پوری بات جو بائبل مقدس بیان کر رہی ہے کہ کیا تناظر کیا اس حوالے کا، جس کے اوپر میرے مسلمان علماء کرام، میرے بہن بھائی جو ہیں وہ چھپا لیتے ہیں باتوں کو.
تو یہ باتیں قرآن نے کہا ہے، کہاں لکھی؟ وَكَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور دوسرے والے میں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ان کے لیے تورات میں ہم نے لکھ دی ہے۔ تو یہ لکھے ہوئے حکم میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور پھر یاد رکھیے اس کی 17ویں آیت، احبار کی کتاب 24واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں پڑھ دوں، اور جو کوئی کسی آدمی کو مار ڈالے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ یہ پورا حوالہ ہے۔ اور ایک اور حوالہ ہے استثناء کی کتاب اور 19واں باب ڈیٹرانومی، جسے اکثر بہت علماء اسلام 18ویں باب کو کوٹ کرتے ہیں۔ کسی وقت فرصت ملی تو ہم قرآن سے قرآن تک کے پروگرام میں یا کسی اور پروگرام میں اس کے اوپر ضرور اظہار خیال کریں گے۔ استثناء کی کتاب 19واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک، یہاں پہ کلام مجید میں مرقوم ہے، تو جو حال اس نے اپنے بھائی کا کرنا چاہا تھا وہی تم اس کا کرنا، اور یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کر دینا، اور دوسرے لوگ سن کر ڈریں گے اور تیرے بیچ پھر ایسی برائی نہیں کریں گے، اور تجھ کو ذرا ترس نہ آئے، جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، اور پاؤں کا بدلہ پاؤں ہو۔ یہ میں نے ناظرین آپ کے لیے پوری تفصیل جو ہے وہ پڑھ کے کلام الہی بائبل مقدس میں سے میں نے آپ کو سنائی ہے کہ قرآن نے 2 بار تعریف کی ہے، گواہی دی ہے، شہادت دی ہے کہ یہ ایسا بائبل مقدس کے اندر بنی اسرائیل کے لیے ہم نے حکم لکھ کے دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، لیکن وہاں مقصر حکم تھا، یعنی سورہ المائدہ کی 32 آیت میں، سورہ المائدہ کی 45ویں آیت میں، لیکن اس کے لیے میں نے بائبل مقدس میں سے آپ کے لیے حوالہ جات کو پڑھا ہے، اور وہ حوالہ جات اپنے بارے میں قوی طور پر بیان کرتے ہیں، اور 4 حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں۔ خروج کی کتاب کا ایک حوالہ 21ویں باب کا، پھر 24ویں باب کا، پھر احبار 24 باب کا، اور پھر استثناء 19 باب کا، تو پوری تفصیل آپ کو مل گئی ہے۔ میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ کلام آپ کی زندگیوں کو بدل ڈالے گا۔ آئیے ہم دعائے خیر کریں۔ پیارے آسمانی بزرگ خدا باپ، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو تمام جہانوں کا باپ ہے، پالنے والا ہے، رب ہے، ذمہ دار ہے۔ آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین کے لیے میں شکر گزاری کرتا ہوں، اس پروگرام کے لیے دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، اور ضخیم موضوع کے لیے قرآن سے قرآن تک، یہ ساری باتیں ناظرین کے لیے باعث برکت ہوں، اور ایک انقلاب آئے، تبدیلی آئے، اور جتنا سچ ہم بیان کریں یہ صحیح سچائی دنیا کی طاقت بن جائے اور لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں۔ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ناظرین کی دعاؤں کو، ان کی درخواستوں کو سننا، اگر کمزوری بیماری ہے وہ شفا میں بدل جائے، یہ دعا ہم کلمہ مجسم خداوند یسوع المسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین ثم آمین۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اور دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔